اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیل و نہار جنتیوں کی چند نشانیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت کو تکالیف سے گھیرا ہوا ہے اور دوزخ کو نفسانی خواہشات نے گھیرا ہوا ہے، یعنی کہ جنت میں جانے کے لیے دنیا میں تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، جیسے کہ صحابہ کرام نے کی، اور جہنم والے دنیا میں اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں اور آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ جنت جو ہے، جیسے ہم جنین کہتے ہیں، یہ اسی سے لفظ نکلا ہے، جنین یا فٹس، جو کہ نظر نہیں آتا۔ تو جنت جو ہے وہ گھنے باغات کو کہتے ہیں، یعنی جنت میں اتنے درخت ہوں گے کہ کچھ نظر نہیں آئے گا، اور نیچے جو ہے جیسے جو زمین ہوگی اور اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ درخت اور ہریالی ہوگی۔ تو بہرحال جنت کی جو خصوصیات ہیں، جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں، دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں جب قرآن میں آئیں تو اس کے بارے میں ایک جو ہے واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ امام زین العابدین، یہ کون تھے؟ یہ امام حسن کے پوتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی لونڈی جو تھی ان کو وضو کروا رہی تھی، ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا، سر پر لگ گیا، سر معمولی زخمی ہو گیا۔ تو آپ کو ظاہری بات ہے کہ غصہ آیا، غصے میں آپ نے نظر اٹھائی، تو لونڈی جو تھی اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً یہ قرآن کی آیت جو تھی والکاظمین الغیظ، یعنی غصے کو پی جانے والے، یہ کہہ دیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ زین العابدین جو تھے، امام جو تھے، وہ غصے کو پی گئے۔ پھر اس کے بعد مزید جو تھا اس نے کہا والعافین عن الناس، یعنی کہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ تو پھر امام نے کیا کہا؟ جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر لونڈی بول اٹھی واللہ یحب المحسنین، یعنی اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ لونڈی کو جو تھا وہ آزاد کر دیا، یعنی اس پہ احسان کیا۔ تو جنت میں جانے والوں کی صفات میں جو تھی ایک یہ کہ دوسروں پر احسان کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے اوپر کی منزلوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان میں چمکتے ستاروں کو دیکھتے ہو، کیونکہ بعض مسلمانوں کے درجات دوسروں سے مختلف ہوں گے، یعنی ہر ایک کا درجہ جو ہے وہ الگ الگ ہوگا۔ اور ہم جنت کے کہتے ہیں کہ 100 درجات ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو ہے فاصلہ اتنا ہے جتنا ایک زمین سے آسمان کا ہے۔ بس جس نے جتنا عمل کیا ہوگا اس کے حساب سے اسے جنت ملے گی یا جنت کے درجات ملیں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعے کے دن آیا کریں گے، اور اس دن جو ہے ایک ہوا چلے گی، اور جنتی جو ہے ان کے چہرے اور کپڑوں پہ سے جب ہوا گزرے گی تو ان کا حسن جمال اور بڑھ جائے گا۔ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو ان کے حسن جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ آپ جب کافی عرصے بعد اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں تو چہرے پہ ایک رونق آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جنت میں جب ہم اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے تو ہمارے چہرے پر بھی خوبصورتی اور رونق میں اضافہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں کھائیں گے پئیں گے، نہ اس میں رفع حاجت کریں گے، نہ ناک صاف کریں گے، نہ پیشاب کریں گے۔ ان کا کھانا ڈکار کی صورت میں تحلیل ہو جائے گا، وہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، یعنی کہ وہاں پہ ان تمام حاجات کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی ناپاکی نہیں ہوگی۔ پھر دوسرا، جنتی جب سانس لیں گے تو ان کی سانس کے ساتھ جو ہے تسبیح اور حمد جو ہے وہ الہام کر دی جائے گی، یعنی جیسے دنیا میں وہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ پڑھتے تھے، دنیا میں ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، وہاں بھی یہی عمل دہرائیں گے۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم یہ عمل کریں گے، یعنی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جیسے تم دنیا میں رہو گے ویسے تمہاری موت ہوگی، اور جیسے تمہاری موت ہوگی ویسے تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو اگر دنیا میں ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، تو آخرت میں یہ الفاظ ہماری زبان پر ہوں گے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے ایسی نعمتیں دی جائیں گی کہ پھر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ پھر جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، تمہارے لیے یہ مقرر ہو گیا ہے کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے،
تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یعنی جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ خوبصورتی ہے، انعامات ہیں، اور کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی، دنیا میں تم ہر حرام چیز سے بچے تھے، آخرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بدلے میں بہترین نعمتیں جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ پھر یہ کہ جنت میں جو ہے موتیوں کا ایک خیمہ ہے جس کی لمبائی 60 میل ہے، اس کے ہر کونے میں مومن کی بیویاں ہوں گی جن کو دوسرے کونے والی نہیں دیکھ سکے گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسی قومیں داخل ہوں گی جن کے دل نرم مزاجی اور توکل کی وجہ سے پرندوں کی طرح ہوں گے، یعنی کہ بہت نرم مزاج ہوں گے، دوسروں کے لیے سوچنے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں جو سبحان، جیحان، فرات اور نیل ہے، یہ جنت کی نہروں میں سے نہروں کے نام ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ ہمیں جنت کے لیے دعا کرنی پڑے گی، کیا وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اے اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ ہم دنیا میں کوشش کرتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ کے جو وراثت ہے وہ ہمیں ملے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ کتنے دن کی ہوتی ہے وراثت۔ اسی طریقے سے آخرت کی وراثت کے لیے دعا کریں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تم جنت کی دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو، کیونکہ وہ جنت کے اعلیٰ درجات ہیں۔ تو بہرحال یہ تو جنت کی بات تھی، اس کا دوسرا بھی رخ ہے، ہر چیز کا دوسرا رخ ہوتا ہے نا۔ دنیا کا کیا ہے؟ آخرت، نیکی کا کیا ہے؟ برائی، دن کا کیا ہے؟ رات۔ اسی طریقے سے جنت کا دوسرا رخ کیا ہے؟ جہنم۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے، یعنی جہنم کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے، بہت بڑی جگہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک پتھر ڈالا جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ 70 سال میں وہ پتھر نیچے جاتا ہے، سوچیں تو جہنم کتنی گہری ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ دنیا میں جو آگ ہے اس کی 70% آگ جو ہے زیادہ وہ آخرت میں ہے، ہر درجے میں یہاں کی آگ کے برابر اس کی گرمی ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے۔ پھر ایک دفعہ جنت اور جہنم میں بحث ہوئی تو دوزخ نے کہا مجھے ظالموں، تکبر کرنے والوں کی وجہ سے ترجیح حاصل ہے۔ تو جنت نے کہا میرے اندر کمزور، لاچار اور عاجز لوگ داخل ہوں گے، یعنی کہ جو اچھے لوگ ہوں گے، جو کمزور ہیں، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، جو ظالم ہیں، متکبر ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کمزور آدمی جسے کمزور سمجھا جاتا ہے، یعنی دنیا میں آپ کہتے ہیں غریب ہے، تو بہت ہی لاچار ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جاہل، سخت مزاج یعنی غصہ کرنے والا اور تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ جاہل کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھا لکھا، جاہل کا مطلب اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا، غصہ کرنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، منافق کی خصوصیات رکھنے والا۔ اور سخت مزاج کا مطلب دوسروں پہ غصہ کرنا، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، یہ ساری چیزیں، یہ ساری خوبیاں کس کی ہیں؟ دوزخی شخص کی ہیں۔ تو کچھ دوزخی لوگوں کی جو ہے وہ حدیث میں کچھ نشاندہی کی، جن میں سے ایک کنجوسی کرنے والا ہے، یعنی مال ہے نہ اللہ پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نہ گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے۔ پھر جو جھوٹ بولتا ہے، جو بری بات کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ تمام لوگ جو ہے وہ کس کی مد میں آتے ہیں؟ جہنم کی مد میں آتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہم نے حدیث سے دیکھا کہ جب دنیا سے ہم جائیں گے تو جنت کا بہترین لباس آئے گا اس کے لیے جو نیک ہوگا، اور جو برا ہوگا، بدبخت ہوگا، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، اللہ کی ناراضگی مول لیتا تھا، اس کے لیے جہنم کا بدبودار لباس آئے گا، اور پھر اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ سجین یعنی کہ جیل خانے کی طرف لکھ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے، واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا، یعنی ہماری آخرت میں پکڑ نہ کرنا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو دن میں 3 دفعہ اس طرح دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتی ہوں،
تو اس کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جنت کے لیے دعا کرنی چاہیے، جنت الفردوس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت میں نیک اعمال کی توفیق دے، اور ہم جو ہے وہ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں، اور جہنم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ حرام کر دے اور جہنم سے ہمیں نجات دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔